بالکل صحیح. کچھ لوگ یہ بھی آج کل بڑی تھیوری چل رہی ہے کہ دجال ٹائم ٹریولر ہوگا. یعنی وہ یہاں سے بات لاتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ ہر دور میں ایگزسٹ تو کر رہا ہے. جیسے یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے. میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی اور نے نہیں بتائی کہ وہ کانا ہے. تو یہاں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہر دور میں ایگزسٹ کر رہا تھا, حالات بھی دیکھتا ہے, اور مختلف اوقات میں یعنی مختلف ٹائم زونز میں آ سکتا ہے, آیا بھی ہے, ٹائم ٹریول کر کے آئے گا, یا ٹائم ٹریول کر جاتا ہے, چیزیں دیکھ جاتا ہے. جیسے اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کی آنے کی نشانیاں کیا ہیں. یعنی اس نے پوچھا کہ وہ جو سی آف گیلیلی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے. پھر اس نے ایک گارڈن آف بیسن تھا, اس کے بارے میں تمیمت داری سے پوچھا. یہ باتیں کیسے اسے پتہ ہیں؟ کیا وہ پہلے آ کے اس نے دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ ٹائم ٹریول کی آج کل بہت بات ہوتی کہ پاسبل ہے, اور یہ پورٹلز وارم ہولز کی بہت آج کل ڈسکشن چل رہی ہے. گورے اس پہ موویز بنا رہے ہیں, ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں گیموں کے تھرو. اس پہ میں نے کافی شیخ ریسرچ کی ہوئی ہے. ایسے ایسے کریکٹرز بنا رہے ہیں جو دجال سے تشبیہ یعنی ان کی دی جا سکتی ہے, سارے ایٹریبیوٹس دجال, اور بچے لائک کر رہے ہیں ان کریکٹرز کو. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ٹریولنگ کی ایبلٹی بھی ہوگی؟ کیونکہ اس کے ٹریول کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے ایک کونے سے دوسرے کونے جو ہے وہ ود ان سیکنڈس ٹریول کرے گا. بلکہ جسٹ ٹو کوٹ ون سچ کیریکٹر, ایک بڑا مشہور مارول کا کیریکٹر ہے ڈاکٹر اسٹرینج. چونکہ میرا انٹرسٹ ہے اس طرف تو میں مارول کے کیریکٹرز اور ان کی موویز کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں جا کے. تو اس میں ایک یہ جو ڈاکٹر اسٹرینج ہے یہ ایک اس طرح سے پورٹل بناتا ہے, وارم ہول, اور اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان سیکنڈس ٹریول کر جاتا ہے وارم ہول کے تھرو. تو اس کا مطلب گوروں کو کچھ تو پتہ ہے اس سائنس کا, یا دجال کے بارے میں ظاہر ہے ایک نالج تو کیری فارورڈ ہوتا آ رہا ہے ہسٹوریکلی, تبھی تو اس طرح کے کریکٹرز بن گئے. ورنہ بالکل ذہنی طور پہ ایک فینٹیسی کے طور پہ کریکٹرز بنانا میں نہیں سمجھتا. کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے یہ ساری چیزوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا ممکن ہے کہ وہ یہ چیزیں یوز کر کے ٹریول کرے اور ٹائم ٹریول کرے, یا ایک جگہ سے دوسرے کونے ود ان سیکنڈز یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے چلا جائے؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے. ایسا کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں گی اور وہ ود ان سیکنڈز ٹریول بھی کرے گا, اور پھر اس کے پاس وہ کہے گا بادلوں کہے گا بارش آ جائے تو بارش آ جائے گی, اس کے کہنے سے زمین جو ہے وہ کھیتی اگا دے گی, اور ہر چیز سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایکسٹراڈنری صلاحیتیں اس کی, اور جس کو آپ کہتے ہیں ما فوق الفطرت قسم کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی. عام جو ہم اس طبی کائنات میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوں گی, بلکہ ما بعد الطبی کچھ چیزیں اسے ایسی ہوں گی جو بالکل بیونڈ دا ریزن, اور یہ جو ہماری جو فزیکل نیچرل فینومینا سے نیچرل فینومینا اور فزیکل کائنات ہے اس سے بیونڈ ہوگا. اچھا یہ تو ہوگا, لیکن کیسا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. اور ویسے بھی جو 40 دن والی بات ہے, پہلا دن سال کے برابر, یہ اس کی انٹرپریشن مختلف ہو سکتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دن واقعی اتنا لمبا ہوگا, رات ہی اس کے اتنے مطلب 1 سال بعد آئے گی, لیکن یہ پاسبل نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے ہو سکتا ہے, اور اس کی انٹرپریشن یہ کی بھی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اور دنیا والوں کے لیے مشکل اتنا ہوگا کہ پہلا دن سال کے برابر لگے گا. صحیح. یعنی مشکلات کی وجہ سے, مشکلات کی کہ وہ ہوگا تو دن نارمل, لیکن وہ اس قدر مشکل, جیسے آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے, اور جب آپ کو کمپیریٹیولی آپ ایزی ہو جاتے ہیں تو ٹائم جلدی گزر جاتا ہے. تو اس طرح سے پہلا دن سال کے برابر, اگلا دن مہینے کے برابر, پھر ہفتے کے برابر, اور پھر آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو جائیں گے. اچھا یہ آیا ہوا ہے تو یہ اپنے جو ہے نا وہ کمالات دکھا رہا ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لوگ جو ہیں جو اس کے ساتھ ملنے والے ساتھ مل گئے, بچنے والے بچ گئے, اور کسی حد تک چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی. یہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن ہے, واللہ عالم. لہٰذا میں ونس اگین وہی کہوں گا کہ اس کو ہم حتمی طور پر کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی ہوگا, لیکن امکانی حد تک یہ ساری بات, جب آپ امکانی حد تک یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ٹائم ٹریولنگ جو ہے یہ بھی امکان کے سے باہر نہیں ہے. یہ بالکل اس کا بھی امکان ہے کوئی ایسا ہو, لیکن یہ کہنا کہ اس سے پہلے بھی وہ ظاہر ہو چکا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے
ہمارے پاس کوئی اتھینٹک اور سورس آف نالج نہیں ہے سوائے کتاب و سنت کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ پہلے آ چکا ہے یا ہر نبی کے دور میں آ چکا تھا. یہ تو آیا کہ ہر نبی نے ڈرایا ہے کیونکہ آنے والا ہے. صحیح. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی نے خبر دی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور بھی آتا رہا ہے پہلے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے تھے پھر چلے جاتے تھے, ایسا نہیں ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر پہ تشریف لائے ہیں اور ہر نبی نے آپ کے بارے میں خبر بھی دی ہے, بتایا بھی ہے, تو اسی طرح سے دجال جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا ہے اور بالکل آخر پہ جا کے آنا ہے, اس فتنے سے ڈرایا ہے ہر نبی نے کہ اس فتنے سے بچ جاؤ. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر انبیاء کو ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو جو مشترکہ نقطہ ہے دعوت کا وہ تو توحید ہے, اور جو مشترکہ چیز ہے وہ ایمان ہے. تو ایمان کی بنیاد پر جتنے بڑے بڑے فتنے آئے ایمان کی بنیاد پر لوگ بچے ہیں, اور آئندہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہی لوگ بچیں گے. اگر ایمان قائم رہے گا تو پھر لوگ بچ جائیں گے, وگرنہ فتنہ آ جائے گا تو فتنے کے دور میں کچھ سمجھ نہیں آتی. اس وقت پھر بالکل آپ یوں سمجھیں کہ ایسا دھندلکا ہوتا ہے, ایسا کنفیوژن ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم, کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو. یعنی جب وہ چھا جائیں گے تو پھر عمل نہیں ہو سکے گا, بلکہ اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ شام کو صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر ہوا پڑا ہوگا. لہٰذا اس سے پہلے آپ نے کرنا, یعنی فتنہ جیسے جیسے چھاتا چلا جاتا ہے عمل کی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ اگر ایمان کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے تو ایمان کی بنیاد پر زندگی وہ ہر دور میں وہ اسی طرح سے پے بیک کرتی ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں, اس وقت آپ حالت ایمان میں ہیں, آپ کو بالکل فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں, اس خاص ماحول میں آپ نے ایمان کی زندگی گزاری, آپ کو تب بھی ثواب ملا, اجر ملا. اگر آپ ایسے دور میں ہیں جو دجالی دور ہے, اس دجالی دور میں آپ ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ شدید مشکل ہے. اب اسی طرح کی زندگی آپ اب گزارنے کی کوشش کریں تو یہ تو ایک انتہا درجے کا مشکل کام ہے. وہ جو خیر القرون تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اب تو ہم بدترین دور میں ہیں. بالکل. تو آپ نے پھر خوشخبری دی, آپ نے فرمایا اس بدترین دور میں جو عمل کرے گا نا اس کو پھر 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا 50 لوگ اس دور کے یا 50 لوگ ہمارے دور کے؟ تو آپ نے فرمایا 50 منکم, تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. گویا جیسے جیسے حالات شدید تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو تب عمل کا جو اجر ہے, اس کا جو ریوارڈ ہے وہ صحابہ کرام کے 50 صحابہ کرام جتنا اجر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکلات آتی رہتی ہیں, ایمان والوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا, پریشانی کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اگر آپ قرآن سے جڑے ہیں, آپ اگر سورہ کہف سے جڑے ہیں, اس پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں, ایمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایمان کی بنیاد پر تیار کر رہے ہیں, رفع کا عادی کر رہے ہیں. آپ ان کو ذکر دیکھیں, بچے بیٹھ کے ذکر کریں نا, ذکر کرنے کی عادت ڈالیں نا, اور آپ دیکھیں خود آپ ایکسپیرینس آپ نے یقیناً کیا ہوگا اور اپنے بچوں کو ایکسپیرینس کروائیں. جتنا زیادہ بچے ذکر کریں گے بھوک کم ہوگی اللہ, اور آپ کو یہ مادی بھوک ختم ہوتی جاتی. ایک ہے وہ لسٹ جو مادیت کو حاصل کرنے والی لسٹ ہے, وہ بھی ختم ہوتی ہے, اور وہ جو اشتہا ہے بھوک وہ بھی کم ہوتی ہے. جب جیسے جیسے آپ ذکر کے اندر انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ اگر ایسی عادت بنا لیں اور ہمارے بچے ایسی عادت بنا لیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مزین کر لیں, تو یہ آہستہ آہستہ یہ ہم انشاءاللہ اس طرز عمل کے اور اس ایمانی زندگی کے عادی ہو جائیں گے جو دجال کے خلاف ہمیں پورا انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اہل ایمان کے ساتھ. دیکھیں شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, میں یہ کروں گا, جہاں کہیں اس نے بات کی ہے ہر جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. بات ختم. شیطانی قوتوں کا زور رحمانی قوتوں والوں پر چلتا ہی نہیں. سمپل از دیٹ. بہت ویک ہیں وہ. آپ اگر لیکن آپ رحمانی قوت والے بنے نا, اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ٹولز ہیں اس کو آپ اویل نہیں کرتے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آخری سوال بس شیخ کہ مجھ سے سوال بہت ہوتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈیمیج irreversible ہوگا, دجال کے جو جتنے بھی ڈیمیجز ہیں, تو ظاہر ہے اس کو چونکہ ریورس نہیں کیا جا سکتا, تو کیا
ہمیں چلیں ذکر کی آپ نے بات کی، ایمانی اس کی بات کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا ماحول کو بھی چینج کرنا پڑے گا؟ یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دور آئے گا کہ تمہیں پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا، تمہارا بہترین اثاثہ ایک بکری ہوگی، اس کا دودھ، اور ایک صحابی نے پوچھا غالباً حضرت حذیفہ نے کہ اگر وہ میسر نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا ٹہنی چباتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے.